بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے مریم نواز کی پریس کانفرنس، مریم نواز کی توہین عدالت اور پھر مریم نواز کے خلاف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی۔ یہ وہ کام تھا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بالآخر یہ ہوا۔ اور اب مریم نواز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کون بچائے گا؟ مریم نواز نے آج جو کچھ کہا، مریم نواز نے اس کیس کے اوپر ڈسکس کیا جس پر عدالت نے سوالات اٹھائے کہ بادی نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ جو رانا شمیم کا بیان حلفی ہے وہ جھوٹا ہے، جس کی بنیاد پر شو کاز جاری کیے گئے تھے۔ اب یہ معاملہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں جانے والا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ آج دوران پریس کانفرنس مریم نواز سے ایک سخت سوال پوچھا گیا اور مریم نواز اپنی جو پہلے وہ جھوٹ بول چکی تھی ثاقب نثار کو لے کر، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایک اور سچ بول بیٹھی، اور وہ اس کی اپنی آڈیو کے حوالے سے تھا۔ مریم نواز نے اقبال جرم کر لیا، اور کیا اگر مریم نواز نے یہ جو اقبال جرم کیا ہے اس پر کارروائی ہو سکتی ہے؟ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں دو کیسز کے حوالے سے۔ ایک تو خواجہ برادران کا جو کیس ہے، خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ریفرنس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ نسیم احمد ورک صاحب ہیں، جج ہیں نیب عدالت 2 کے، احتساب عدالت 2 کے جج ہیں، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے اور 13 گواہان کے بیانات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آج 2 گواہان کے بیانات اس میں قلم بند کروائے گئے۔ مزید 4 گواہان کو عدالت نے طلب کیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق عدالت میں موجود نہیں تھے، ان کی حاضری معافی کی درخواست تھی، جبکہ ان کے جو بھائی ہیں خواجہ سلمان وہ عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کروائی۔ اس کیس کے اندر جو 2 اس میں گواہان ہیں محمد بخش اور شوکت علی، انہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروائے اور عدالت نے مزید گواہان کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا، جبکہ دوسری طرف آصف ہاشمی کی بریت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے اس میں بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آصف ہاشمی کے خلاف جو کیس ہے غیر قانونی بھرتیوں کا، یہ اس نے بریت کی درخواست دی تھی۔ پھر جو ایڈن ہاؤسنگ معاملہ ہے، ڈاکٹر امجد جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور جو افتخار چودھری کا رشتہ دار ہے، اب ڈاکٹر امجد کی جو بیٹی ہے وہ بھی سمر امجد، اس نے بھی عبوری ضمانت کروا لی ہے احتساب عدالت سے۔ 8 دسمبر تک اس کی عبوری ضمانت میں توسیع کی گئی ہے۔ اس کی جو والدہ ہے اور ڈاکٹر امجد کی جو وائف ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہو چکی ہے۔ اس نے اس ایڈن جو گارڈن کیس ہے، اس میں آج بھی جو ایڈن کے وکٹمز ہیں وہ بیچارے آئے ہوئے تھے اور وہ احتجاج کر رہے تھے اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی کر رہے تھے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر امجد کی بیٹی اور وائف کو گرفتار کیا جائے۔ یہ اس پورے کے پورے کرائم میں ملوث ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو یہ ریفرنس ہے اور یہ جو کیس ہے اس میں 11,000 وکٹمز ہیں جن کے اربوں روپے کھا کے وہ تو مر گیا، جس کے جنازے پر بھی احتجاج ہوتا رہا اور بعد میں قبر پر احتجاج کرتے رہے لوگ، اور اب ان کی فیملی مشکل میں ہے۔ لیکن جو پلی بارگیننگ کی کارروائی ہے وہ جاری ہے، اور اس کے لیے بھی عدالت نے 7 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے احتساب عدالت میں، اور ان کے خلاف جو کیس ہے اس کے پر سماعت 7 دسمبر کو ہوگی۔ اسی طرح سے جو معاملہ ہے نور مقدم قتل کیس کا، اس کا بھی مختصر احوال میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج نور مقدم قتل کیس میں سماعت ہوئی، اور ایک تو جو درخواست دی گئی تھی ملزمان کی طرف سے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ CCTV جو فوٹیجز ہیں اس کی ہمیں مکمل ویڈیو چاہیے تاکہ ہم اپنا جو سٹانس ہے وہ بنا سکیں۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہ محمد جابر کا آج بیان قلم بند کیا گیا ہے اور اس پر جرح بھی جو مکمل کی گئی ہے۔ عصمت کے وکیل بھی عدالت میں موجود تھے، ذاکر جعفر بھی عدالت میں موجود تھا، ظاہر جعفر بھی تھا۔ تھراپی ورکس کے CEO طاہر ظہور کے وکیل اکرم قریشی صاحب بھی عدالت میں موجود تھے، اور جو عدالت میں یہ کہا گیا طاربانی صاحب کی جو کہ ASJ ہیں اسلام آباد کے، کہ ہمیں جو ویڈیو ہے CCTV فوٹیجز ہے وہ مکمل دی جائے۔ ساتھ عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا کہ مکمل جو ویڈیو ہے یا CCTV فوٹیجز ہے وہ دی جائے، لیکن ہمیں پروسیکیوشن نے چند ٹکڑے دیے ہیں، مکمل ہمیں وہ فوٹیجز نہیں دی، تو اس پر بھی عدالت کو کہا گیا کہ ہمیں اس میں چاہیے ریلیف چاہیے۔ دوسری طرف جو ملزم ہے اس کا وکیل بھی عدالت میں پیش ہوا، اور ملزم کے وکیل کو عدالت میں پیشی کے موقع پر جو ملزم ظاہر جعفر ہے اس نے کہا کہ میں وکالت نامے پر سائن نہیں کرتا،
میں اب پہلے اپنے وکیل سے ملاقات کروں گا اور پھر وکالت نامے پر سائن کروں گا۔ وہ شاید یہ چاہتا ہے کہ میں وکالت نامے پر سائن نہیں کروں گا تو کیس پینڈنگ رہے گا، کیس آگے جا رہا ہے، گواہان پیش ہو رہے ہیں، ان پر جرح ہو رہی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو عدالت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتی، عدالت پھر اسٹیٹ کونسل مقرر کر دے گی، عدالت اپنی مرضی کا ایک سرکاری وکیل کھڑا کر دے گی جو ظاہر جعفر کے حق کیس لڑے گا، اور الٹیمیٹلی اس کو پھانسی لگے گی اور یہ پھانسی پہ چڑھیں گے جو انہوں نے ظلم کیا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے مریم نواز کی جو آج پریس کانفرنس ہے۔ مریم نواز کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ثاقب نثار کے جو فیک آڈیو کے حوالے سے ہے، اور مریم نواز کہتی ہیں، سما ٹی وی نے آپ جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو انہوں نے چلائی جس پر بہت زیادہ تنقید کی مریم نواز نے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ جس چینل نے یہ ویڈیو بنائی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے مختلف جو ویڈیوز ہیں اس سے کاٹ کے یہ جو آڈیو بنائی گئی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف جو ویڈیوز ہیں ثاقب نثار کی تقاریر کی اس میں سے یہ نکالی گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ وہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ثاقب نثار صاحب کی اوریجنل آواز ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جو دوسرا حصہ ہے جس میں میرے اور میرے باپ کے خلاف کیسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کی کوئی ویڈیو کیوں نہیں لے کر آتے، اس کی ویڈیو لے کر ہیں۔ تو اس کا جواب تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کیسے سافٹ ویئر کے ذریعے وہ آواز بنائی گئی ہے، لیکن اس آواز کو انہوں نے، اس کا جو پہلا حصہ تھا اس کو ان لوگوں نے بنانے کے لیے، ایک معتبر بنانے کے لیے پہلے ویڈیوز کے حصے کاٹے اور پھر ان کو جوڑا، اور لیکن چوری ہے، چوری پکڑی جاتی ہے۔ اگر تو ویڈیو کے حصے مریم صفدر، اگر تو ویڈیو کے جو پہلے حصے ہیں آڈیو کے وہ مختلف ویڈیو سے کاٹے گئے ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے، واضح ہے، جب ایک ویڈیو ہے، تقریر ہے، اس میں ایک بات وہ کہہ رہے ہیں تو وہی بات وہ آڈیو میں تو نہیں کریں گے کسی سے کنورسیشن کرتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ ہی بتا دیں کہ جو آپ نے چند جملے اپنے باپ اور اپنے بارے میں وہ لیے ہوئے ہیں ان کا سیاق و سباق کدھر ہے، اس کی گفتگو کدھر ہے؟ پھر وہ کوئی 1 سیکنڈ کی گفتگو تو نہیں تھی، کوئی بات شروع ہوئی ہوگی، کہیں بات اینڈ ہوئی ہوگی، اس کا پھر سیاق و سباق آپ دے دیں۔ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، صرف آپ نے یہ ڈرامہ رچایا اور آپ بری طرح اس میں پھنس گئیں۔ دوسری طرف جب ان سے سوال پوچھا گیا، وہ بار بار، ایک طرف احسن اقبال بیٹھے ہیں، دوسرے کندھے کے ساتھ شاہد خاقان عباسی بیٹھا ہے، اس کے ساتھ رانا ثناءاللہ بیٹھے ہیں، پھر ادھر مریم اورنگزیب بیٹھی ہے، پورا، کیونکہ آج عدالت میں ان کو بڑی تاریخی ذلت ہوئی ہے جب احاطہ عدالت میں سیکیورٹی اہلکاروں نے کہا کہ یہ عدالت ہے، یہاں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر کے تماشا نہ لگائیں، یہاں سے نکل جائیں، اور پھر یہ وہاں جا کے باہر جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ تو جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے، آپ کی ایک آڈیو، آپ کی اپنی ایک آڈیو آئی ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ARY نیوز، سما اور باقی 3-4 چینلز کا آپ نے نام لیا اور آپ نے کہا ہے کہ ان کو ایڈز نہیں دینے، تو کہتی ہیں ہاں وہ آڈیو ہے، وہ پرانی آڈیو ہے، جب میں سوشل میڈیا دیکھتی تھی نون لیگ کا تو اس وقت میں نے بات کی تھی۔ اب اس آڈیو میں مریم نواز کیا کہتی ہیں کہ ایڈز نہیں دینے، ان 4-5 چینلز کو ایڈز نہیں دینے۔ اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے، مریم نواز نون لیگ کی حکومت میں پرویز رشید کو کہہ رہی ہے، کسی وزیر اطلاعات کو ہی کہہ رہی ہوگی نا کہ آپ نے ان کو ایڈز نہیں دینے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری کاموں میں مریم نواز پریشرائز کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان چینلز کو ایڈز نہیں دینے۔ تو کیا سرکاری کاموں میں مداخلت کرنا اور پھر اپنی مرضیاں چلانا اور اپنے خاص لوگوں کو نوازنا، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ اس جرم کے اوپر بھی مریم نواز آپ سے پوچھا جائے گا۔ مریم نواز کہتی ہے وہ پرانی ہے اور میں اس کو مانتی ہوں، میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ آواز ٹھیک نہیں ہے، آواز غلط ہے، میں اس کو مانتی ہوں۔ ساتھ ہی رانا ثناءاللہ جو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے ان کے کان میں لقمہ دیا، آہستہ سے بولا کہ نہیں اس معاملے کو یہاں نہیں چھیڑنا، ہم نے ابھی بات کرنی ہے ثاقب نثار کی۔ تو پھر مریم نواز نے کہا آج صرف ثاقب نثار کی آڈیو پر بات ہوگی، اس ایشو پر بھی، اپنی آڈیو پر بھی میں گھنٹوں بات کر سکتی ہوں لیکن آج بات ہوگی صرف اسی بات پر۔ تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو مریم کے پاس بتانے کو تو کچھ تھا نہیں، اس وجہ سے مریم نواز آئیں بائیں شائیں کرنے لگی اور انہوں نے جو بات ہے اس کو اور جو رپورٹر تھا اس کے سوال کا جواب ادھورا چھوڑ کر مریم نواز نے ان پر سیخ پاؤ کے غصہ کر کے اس سوال کو چھوڑ دیا۔ اس پر جو کارروائی اب شروع ہو رہی ہے اور جو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور مشیر ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، شہباز گل، ان کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے
کہ مریم نواز اتنی بڑی جھوٹی ہیں کہ اب وہ عدالتوں کو بدنام کرنے پر آ گئی ہیں، اور اب وہ کہتی ہیں کہ عدالتوں میں بیٹھے لوگ یا وہ عدالتوں میں بیٹھے جو ججز کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ یہ اس قدر بدتمیز ہے کہ مریم نواز اس قدر بدتمیز ہے کہ عدلیہ میں بیٹھے لوگوں کے بارے میں کہتی ہے کہ عدلیہ میں کچھ گروہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ججز کا گروہ کہہ رہی ہے اور ان پر تنقید کر رہی ہے، تو یہ توہین عدالت کی مرتکب ہوتی ہے۔ وہیں پہ جو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے حد کر دی ہے، آج مریم نواز نے بھی حد کی ہے، اور اس کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار ہیں مقامی اسلام آباد سے ایڈوکیٹ ہیں کلثوم خالق، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی مسلسل توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہوں نے عدلیہ کے خلاف توہین امیز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف جیل جا سکتے ہیں تو ثاقب نثار کیوں نہیں جا سکتا، جبکہ مریم نواز کی جانب سے بار بار عدالتوں کے لیے توہین امیز الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ دونوں درخواست گزار نے کہا دونوں ملزمان ہیں، اور ایک مجرمہ ہے ایک ملزم ہے، ایک کے خلاف کیس ہے اور وہ اسی عدالت سے ضمانت پر ہے، دوسرا بھی مجرمہ ہے اور اسی عدالت سے اس کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے، وہ کیسے انہی عدالتوں کے بارے میں جہاں ان کے کیسز پینڈنگ ہیں کیسے ان کے بارے میں بد زبانی اور بدتمیزی کر سکتے ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو جلد از جلد اس پر سماعت کی جائے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کل اس کے اوپر یہ سماعت کے لیے فکس ہو جائے گا، اور جیسے پہلے رانا شمیم کے خلاف ایک درخواست ہوئی تھی کہ اس کی مراد واپس لی جائے، وہ کیس چلا گیا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس، تو یہ کیس بھی، اور وہ بھی مقامی وکیل کی طرف سے درخواست دی گئی تھی، یہ بھی مقامی وکیل صاحبہ ہیں جن کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست بھی چلی جائے گی چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس۔ 30 نومبر کو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، ان درخواستوں پر بھی سماعت ہوگی، مریم نواز شاہد خاقان عباسی کو بھی طلب کیا جائے گا، اور پھر معاملہ کھلے گا، اور پھر اصل بات جو اعتزاز احسن صاحب نے فرمائی تھی کہ اس میں کون کون ملوث ہے وہ باتیں سامنے آئیں گی اور یہ ان کے گلے پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔